الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النور 18ویں پارے میں 24 نمبر کی صورت ہے، جس کا مطالعہ کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ اس کے 5ویں رکوع کی 2 آیات اور 6ویں رکوع کی 2 آیات 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 38 39 40 41 42۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سورہ نور جو ہے قرآن کی پوری ہر آیت ہی اور ہر صورت ہی جو ہے اپنے میں مثال ہے، لیکن یہ زبردست صورت ہے۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ صورت ایک منفرد انداز میں شروع ہوئی ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس طریقے سے 114 صورتوں میں یہ صورت اس کا آغاز ایسے ہوا ہے کہ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے، پورا قرآن اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، باقی قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد سے جو تفصیلات آئی ہیں آپ اس سے واقف ہیں کہ آغازی سے ہوتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو سزا کی سزا تجویز ہوئی ہے، قذف کی اور دوسری تمام چیزیں۔ یہ فرض کیا اللہ نے کہا گیا اس کو، اس پہ تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا معاشرہ اسلام برپا کرنا چاہتا ہے۔ تو زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، قذف کی سزا بیان کی گئی ہے، بہت سارے احکامات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو دنیا میں ہمیشہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ بڑی باربیرک سزائیں ہوتی ہیں اسلام کے اندر میں، تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔
اور یہ بھی کہا گیا شروع میں کہ ان پہ سزا دینے میں تمہارے اوپر رحم کا مادہ نہ غالب آئے، اللہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان آیتوں کے بعد سے اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں پہ بندش لگائی ہے جو اس کی وجہ بنتی ہیں، جن میں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سلسلہ 3 جو ہے وہ رکوعات چلتا رہا تھا۔ اس کے بعد سے وہ تمام قوانین اور وہ چیزیں بیان کی گئیں جس کے ذریعے سے ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ یہ چیزیں وقوع پذیر ہی نہ ہوں جس کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ تو قرآن پاک جب سزائیں تجویز کرتا اس کے پہلے اس کی بندشیں لگاتا ہے، یہ نہیں کہ سزائیں دے دیا جائیں۔ تو اسی لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معترضین کہا کرتے ہیں قرآن اسلامی سزاؤں کے بارے میں، حدود کے بارے میں اس کی بری تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہ وہی سورہ اس میں وہ نور علی نور اس کے پہلے آیتیں آ چکی ہیں۔ ایسا اسلامی معاشرہ اسلام چاہتا برپا کرنا۔ تو پچھلے رکوع میں جب یہ بات، ابھی پچھلے ہفتے جب یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھیں۔ یہ نور ہے کیا، اس کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے مسعود بھائی نے پچھلے ہفتے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ نور جو ہے جس کو دکھاتا ہے، جس کو یعنی اس کا ادراک ہوتا ہے، سب سے بڑا ادراک کس کو ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ۔ چنانچہ جب طائف کے سفر سے واپس آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے طائف کا سفر کتنا زیادہ تکلیف دہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اس دعوتی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا، تو آپ نے طائف کے سفر کو بیان کیا تھا۔ وہاں سے واپس آتے وقت آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس دعا کے کلمات ہیں چھوٹے سے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت بہ الظلمات وصلح علیہ امر دنیا والآخرہ۔ اے میرے رب، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس کی وجہ سے تاریکیاں کافور ہو گئی ہیں اور جس پر دنیا و آخرت کے نظام کی درستگی کا مدار ہے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس کی وجہ سے تاریکیاں چھٹ گئیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نور، آدمی جب اس کا دل منور ہوتا ہے تو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری تاریکیاں چھٹ گئیں۔ اس سلسلے میں تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد سے بیان کیا گیا تھا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال کیسی ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی تھی اس چیز سے کہ جو ہے کہ یہ چیز ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ تو نور کی مثال ایسے دی تھی کہ کوئی طاق ہے، طاق میں جو ہے چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسے تیل سے جلایا جا رہا ہے جو مبارک درخت کے سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی زیتون کا تیل۔ اس سلسلے میں بات ہمارے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ جو ہے یہ جو اولیو آئل ہوتا ہے، زیتون کا تیل، اس کا آغاز اب کے پورے میڈیٹرینین میں پھیلا ہوا ہے، لیکن جو بٹانی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا آغاز طور سینا سے ہوا ہے، وہیں سے یہ پورے دنیا میں ایکسپورٹ ہو کے گیا ہوا ہے وہاں پہ۔ اور اس تیل سے ظاہر پہلے ہم لوگ بچپن میں سب جانتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی چراغ جلتے تھے تیلوں کے ذریعے سے، جیسا تیل دستیاب ہو، لیکن جو زیتون کا تیل سے جلایا جاتا ہے اس میں دھواں وغیرہ نہیں ہوا کرتا، سب سے صاف روشنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ تو مثال دی گئی تھی کہ ایسی روشنی کہا تھا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی تھی، کہا گیا تھا یہ کہ مسجدوں کی مثال دی گئی تھی، یہ اللہ کے گھر جو ہیں، یہ گویا کہ وہ دنیا میں اللہ کے گھر جو اس میں کون سا نور چمکتا ہے، یہ مومنین کا دل۔ تو مسجدیں ہماری بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس کے اللہ کے گھروں میں اس طرح کے نور جگمگاتے ہیں۔ تو یہ نمازیں، ہمارا مسجدیں، یہ تمام کی تمام چیزوں دے گیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا معاملہ۔ جب ایمان انسان کے اندر جاگزی ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ جیسے کہا گیا تھا کہ وہ تیل اپنے آپ جیسے بھڑک اٹھے گا چنگاری لگائے بغیر۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہائیلی انفلیمیبل، اس معنی میں نہیں کہ خطرناک، بلکہ کہ اتنا اچھا ہے وہ کہ اس میں آگ لگے نہ بھی تب بھی چل اٹھتا ہے وہ۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا معاملہ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ذرا سا چیزیں معلوم ہوتی فوراً اللہ کی طرف پڑتا ہے وہ۔ بالکل ویسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ وہاں سے واپس آئے، کتنی پریشانی کا معاملہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ترین دن تھا، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کے نور کی وجہ سے میری تعلیم تمہاری کیا چھٹ گئیں۔ یہ انسان کو، مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ طمانینت قلب پیدا حاصل ہوتی ہے۔
اس کے بعد سے آج جو آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں یہاں اب کفر کا بیان کیا گیا ہے. وہاں کسی کی تصویر کی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ہے کہ مومنین کے دل کیسے ہوتے ہیں, کس طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں, اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آگے کہا گیا ہے کہ جو ہے یہاں پہ کفر ہی کفر ہے, تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. فرمایا گیا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور جنہوں نے اس کے برعکس, یعنی جو بیان کیا گیا نور کے تعلق سے, اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کی پیاسا ان کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اللہ کو موجود پایا. دو تمثیلیں بیان کی گئی ہیں, ایک پہلی آیت میں سراب کی اور دوسری آیت میں جو کفر کی تاریکیوں کے. کچھ علماء و مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دو طرح کے کفر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کفار جو اللہ کو نہیں مانتے یا اس سے شرک کرتے ہیں اور کچھ بھلے کام بھی کرتے ہیں, فلانتھراپسٹ جسے ہم کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, معلوم ہے کہ اب اتنے بلین دے دیے انہوں نے, نام آتے رہتے ہیں وہ, لیکن وہ خدا پہ کوئی یقین نہیں ہوتا ہے, کوئی آخرت پہ یقین نہیں ہوتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی اجر کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے, ان کا بیان کیا گیا ہے. اور دوسرے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بالکل ہی کفر میں جائے ہوتے ہیں. ایک تو کچھ علماء نے یہ باتیں کہی ہیں, یہ کچھ دوسروں نے کہا کہ نہیں, ایک ہی کفر جو ہے وہ ایک ہی طرح کا کفر ہے, چاہے وہ آدمی عمل کرے نہ کرے, وہ کیونکہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا ہے کسی اچھے اجر کی امید کی. تو کہا گیا ان کے لیے کہ ان کا بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کچھ کر رہا ہو, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو گرمیوں کے دنوں میں اس کا تجربہ ہوا ہوگا جو معراج کہلاتا ہے کہ آدمی کو دور سے لگے گا سڑکوں پہ بھی, اور ریگستان میں تو خاص طور سے جیسے پانی کا دریا وہاں پہ ہے, ریفلیکشن ہو کے آتا ہے, ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں, اس میں لگتا ہے کہ پانی ہے, اور آدمی جیسے قریب جاتا ہے وہاں کا دور چلا جا رہا ہے, چلتا چلا جائے, وہ معراج کا معراجی بنا رہتا ہے وہاں پہ. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اجر ملے گا, لیکن جب وہاں جاتے ہیں, یعنی کہاں, جب زندگی آخر میں وہاں جب پہنچتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو تو پیاس لگی ہے, پیاس میں پانی چاہیے تھا, پانی اس کی پیاس بجھے, اس کی زندگی بچے, لیکن وہاں پہ پانی تو اسے ملتا نہیں, تڑپ کے مر جاتا ہے وہ. اور اسلام قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ گویا کہ وہ گیا, وہ مر گیا, وہ بالکل زندگی کا خاتمہ, زندگی بھر وہ ایک معراج میں رہتا ہے, وہ کچھ ملنے والا ہے, کیا ملنے والا ہے کچھ پتہ نہیں وہاں پہ. اور وہاں جب جا رہا ہے تو کیا پا رہا ہے, وہی چیز جس کا وہ انکار کیا کرتا تھا. کوئی اللہ بھی ہے, وہ ہمارا حساب لینے والا بھی ہے, ہم کو دیکھ بھی رہا ہے وہ, کیونکہ آدمی کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی مقابلہ کر لیتا ہے, لیکن وہاں کس کو پاتا ہے, وہ اللہ کو. کہا جا رہا ہے وہاں پہ یجدہ شیئن لم یجدہ شیئن وجد اللہ عندہ, تو وہاں پہ کیا پاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو. اب وہاں پہ سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ جس کا وہ انکار کرتا تھا, جس کی بات وہ نہیں مانتا تھا, جس کے انبیاء کرام کی بات نہیں مانتا تھا, اس کو وہاں موجود پاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے ہر ایک کو اپنے سے حساب لینے کے لیے. اور کہا جا رہا ہے کہ فوفاہ حسابہ, اللہ تعالیٰ اس کا فوراً اس کا جو ہے حساب چکا دیا جاتا ہے. پوری زندگی جتنی بھی آدمی کی رہی ہو, 60 70 80 90 ایئرس میکسیمم, اس تمام کے تمام ہے کہ امیڈیٹلی جگہ اس کا حساب چکا دیا گیا. کیوں؟ واللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ نہیں کہ کتنے سارے ملینز اینڈ بلینز لوگ ہوں گے, کچھ نہیں, بس گیا اس آدمی کا خاتمہ ہوا, پوری زندگی اس نے معراج میں گزاری, کوئی مقصد زندگی نہیں تھا, اللہ کو بھولا ہوا تھا, اس کے احکامات کو بھولا ہوا تھا, تو وہاں پہ جا کر کے پاتا ہے کہ فوراً اس کا حساب کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو ڈراتا ہے. دیکھو کسی موقع میں نہ آدمی پڑے. اب دوسری مثال دی گئی اس کی, جو کفر انسان کرتا ہے یہ کہ دنیا کے اس میں کھویا رہتا ہے بالکل, وہ اس کی زندگی جو ہوتی ہے خوف کی ہوتی ہے, خطر کی ہوتی ہے, ہمیشہ وہ گھبراہٹ کی ہوتی ہے. کیسی مثال دی گئی ہے, او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے.
کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں، نام مجھے نہیں یاد رہتا ہے، کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کو جب دیکھا جس میں جو ڈسکرپشن کیا گیا ہے ایک گہرے سمندر میں اندھیری رات میں بادل چھائے ہوئے ہوں، کیسی اندھیری ہوتی ہے، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جدہ 80 کلومیٹر سمتھنگ لگے، لیکن آپ نے بھی، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، معلوم ہوا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بحر ساحل، یعنی ساحل بحر کہیں گے نا اس کے، سمندر کے کنارے کا آپ نے سفر نہیں کیا ہے۔ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ جو ہیں سمندر کے کنارے نہیں گئے ہیں، یعنی آپ نے وہ سمندر نہیں دیکھا ہے اور سمندر کا سفر بھی نہیں کیا ہے کبھی۔ اور یہ ڈسکرپشن جیسا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کشتی جو ہے سمندر میں جا رہی ہو تو اس کو جو کیفیت ہوتی ہے، ابھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات ایک ایسا شخص نہیں کہہ سکتا جس نے اس کا سفر نہ کیا ہو، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ کا ہی کلام ہے اور اس پہ وہ ایمان لائے۔ مجھے نام نہیں یاد رہا ہے، کوئی بہت مشہور شخصیت اس آیت پہ، کہ جو ہے گہرائی ہے اس کے اندر میں، کشتی میں ہے اور موجیں آ رہی ہیں۔ ذاتی تجربہ 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے، انڈمان نکوبار میں جو بہت گہرے سمندر نہیں ہے، 1 کلومیٹر گہرا سمندر نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ عام طور سے اوسط سمندروں کی گہرائی 3.5-4 کلومیٹر ہوتی ہے، جبکہ میرینا ٹرینچ جو ہے 13 کلومیٹر گہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو ہے کشتی، پوری فیملی ہماری تھی، اور زبردست لہریں، وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیری رات تھی، اور ظاہر ہے کہ سمندر کے درمیان میں روشنی کہیں سے نہیں ہوگی، اور شاید جان بوجھ کر کے اس نے کیپٹن کو کہ بجلی جو ہے چند سیکنڈ کے بجھا بھی دیا۔ یقین جانیے ویسا تجربہ ایگزیکٹلی یہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل کھلے آسمان کے نیچے بھی موجوں کے اوپر موج، بالکل لگ رہا تھا کہ اب گئے تب گئے۔ بچوں سے ہم نے کہا تھا وضو کر کے چلنا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ لگتا ہے کہ اب آخر یہی ہے، لیکن اتنی دیر میں اس نے لائٹ آن کر کے اور فوراً موسیقی چلا دی، تو مجھے لگا کہ لگتا ہے یہ معمول ہے ان لوگوں کا، نہیں تو ایسا وہ نہیں کرتا۔ وہ بالکل یہی کیفیت کی آدمی جو ہے جب کہا گیا ہے کہ موج کے اوپر موج، اور اس کے اوپر جو ہے بادل چھائے ہوئے ہوں، اور اتنا اندھیرا کہ آدمی کو اپنے ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہ دکھائی دے، محاورہ بھی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ کہا تھا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک کافر کی جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، خوف کی، ہراس کی، ڈر کی، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ڈرتا۔ حالیہ دنوں میں جو 21 ماہ سے جو چل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو کامیاب ہیں، اور دوسری طرف ایک ہفتے میں ایسی حالت خراب ہو گئی لوگوں کی کہ صاحب پریشان ہو کے رہ گئے۔ کیا ہے یہ ہے وہ ایمان جس کی طرف قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کے پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا، یہاں پہ کہا جائے کہ جس کو اللہ ہی ہدایت نور کی نہ دے تو اسے، جسے اللہ نور نہ بخشے، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ تو ایک طرف نور ایمان کا، قرآن پاک جو ہے پورا کا نور ہے کہ تعلیم دیتا ہے، اور دوسری طرف کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ ہمارے کچھ مفسرین نے شرک اور کفر کو الگ نہیں کیا ہے، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے وہ اس کی ایک بدترین شکل ہے۔ اس میں ایک اللہ کو آدمی مانے، دیر از اے گاڈ، لیکن اس کے بارے میں اس کی صفات کو نہ مانے کہ نہیں وہی اکیلا معبود ہے، اس کی ماننی بھی چاہیے، اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ، کیونکہ قرآن پاک مولدین کے بارے میں زیادہ خطاب نہیں کرتا ہے۔ ہارڈلی 0.1% لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں شاید مولد ہوتے ہوں، لیکن وہ بھی مرنے کے قریب میں کہتے ہیں ہاں کوئی ہے۔ قرآن پاک ان سے تجاوز نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ کفر اور شرک دونوں چیزیں شامل ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن پاک کی اسلام کا نور بخشا ہوا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مسجدوں کی عزت و اکرام، مسجدوں کا آباد کرنا، اس میں وہ دل رہتے ہیں جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے، وہ کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کی طرف پچھلے آیتوں میں اشارہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر نور کے مقابلے میں کفر اور ضلالت اور گمراہی کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ پورے قرآن کا اسلوب ہے، اب وہ توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ
من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں. جیسا بتایا کہ بار بار کہ قرآن پاک کامن مین آبزرویشن کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے اس توحید کے جانے کے لیے. تو کہا کہ علم ترا، یعنی ایسا کہ یہ چیز تو دیکھنا چاہیے، نظر آتا ہے. یہ وہی بھی جو آنکھ رکھتا ہو، آنکھ سمجھ جانور والی آنکھ نہیں بلکہ چشم بینا جسے کہتے ہیں، تو دیکھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں، لہو من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ہر چیز جو زمین کے ماورا ہے وہ سماوات میں ہے اور ارض میں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. حمد و تسبیح ہوتی پاکی، یہ ہر وہ طرح کی کمیوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، بے نیاز ہے، اس کی تسبیح ہے، اور حمد اس کی تعریف ہے. تو کیا باقی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہی ہے، ایک ہستی کی اس میں کار فرمائی چل رہی ہے پورے دنیا میں، وہی یہ خالق ہے، وہی یہ مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہ رب ہے. ہم لوگ وہاں کے اس ہاؤ میں شاید نہ پہچان پاتے ہوں چیزوں کو، لیکن آدمی ذرا سا تنہائیوں میں، رات کے اندھیرے میں، یا ایسے جگہوں پہ جائے آدمی جہاں پہ قدرت اپنے اصلی میں نیچر کہتے ہیں کہ موجود وہاں پہ ہو. صبح کا آدمی چلا جائے باہر جہاں کھیت کھلیان وغیرہ ہوتے ہیں اور غور کرے تو پتہ چلے گا کہ کتنی کے اندر ہارمونی پائی جاتی ہے. یہ چیز اپنے آپ الٹپ چل رہی ہے. قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے کہ کتنا پاک اس کی ذات ہے، کسی قسم کے نفس سے پاک. اور پھر کہا گیا ہے اس کے بعد سے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، جب آسمان و زمین کا ذکر کیا گیا تو دنیا کی تمام چیزیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کر رہی ہیں، انسان اس میں شامل ہے. اب خصوصاً چڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو پر پھیلائے ہوئے ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو ایک کلاس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایویس، پرندے جو اڑتے ہیں وہاں ہمیں بایولوجی کے لوگ جانتے ہوں گے. بتاتے ہیں لوگ کہ تقریباً 11,000 سے 20,000 اسپیسیز پائی جاتی ہیں چڑیوں کی. اس میں سے ہندوستان میں ہی 1358 کا ذکر میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، پائی جاتی ہیں اس کے اندر میں. انسان جو ہے جب سے دنیا بنی ہے دیکھتا رہا ہے، اس کو غور کرتا رہا ہے کہ چڑیوں پہ اس کی خاص توجہ رہی ہے، کیونکہ وہ زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمان میں بھی اڑتی ہے. آپ کسی جانور کو زیادہ کچھ کرنے بھاگ جائے گا، آپ دوڑا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر چڑیا آپ نے کچھ کیا اڑ گئی تو دیکھتے رہ گئے. تو ہمیشہ انسان کی توجہ اس پہ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور دنیا کی تمام چیزیں، آسمان کائنات کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں انسان کی توجہ کا مرکز رہی ہیں. اور اسی کو آدمی دیکھ کر کے پھر پچھلے 150 سالوں میں اس نے اڑنے کی کوشش کی، جہاز بنائے، اور کیسے کیسے جہاز ہیں آپ دیکھتے کرنے کے لیے. آدمی اس پہ غور کرے، اس پہ کافی اس پہ کام کیا گیا ہے. اور انجینئرنگ اور سائنس کا ایک پورا فیلڈ ہے ایرو ڈائنمکس کا، جس میں ہم اس کو چیزوں کو پڑھتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ. یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس پر تم نے غور نہیں کیا، ایسے ہی ہو گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پہ غور کرنے کو کہتا ہے. یہ اس کو دو پیر پھیلا ہوئے، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے یہاں پہ. کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ان قانون کا پابند بنایا ہوا ہے. چڑیوں کو دیکھ لیجئے، چڑیا ہوتی ہے، کھوسے سے نکلتی ہے، اور چند گھنٹے جو اس کے جوڑے ہوتے ہیں، ماں باپ شاید ہوتے ہیں، وہ چٹے کے اڑاتے ہیں، پھر چھوڑنے لگتی ہے. انسان کا جو بچہ ہوتا ہے 2.5-3 سال تک کسی کام کا نہیں ہوتا، پھر رفتہ رفتہ وہ، یہ کون نے سکھایا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح قرآن پاک توجہ دلاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ان قوانین کا پابند بنایا، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور آگے جو کہا گیا بڑی اہم بات ہے، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے آدمی اطاعت بندگی کرتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نماز اور تسبیح کے طریقے ہم پاکی بیان کرنے کے لیے سب کو معلوم ہے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ وہ مراسم بھی ادا کر رہی ہیں. گویا کہ چڑیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابھی بارش کا جب پانی آتا ہے، اب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو فوراً میڈک جو ہوتے ہیں ٹر کار کر رہے ہیں. کچھ چڑیاں ہوتی ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ چڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں اور صبح و شام
گھنٹوں گھنٹوں وہ کرتی رہتی ہیں. یہ کیا ہے یہ؟ اس پہ لوگوں نے کافی غور کیا ہے. میرے بچپن کا ایک دوست، یعنی جب سے بچپن سے میں جانتا ہوں، مئو میں گیا تھا تو انہوں نے درخت پہ چڑیاں کچھ آتی ہیں جو صبح ہزاروں کی تعداد میں، بڑا آنگن ہے، ان کے والدین نے کہا کہ اس کو نہیں کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے. فجر کی نماز کے پہلے ہی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں چڑیاں، یعنی شہر کے اندر ایک آنگن میں وہ آ رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ گویا کہ ان کی نماز و تسبیح ہے. وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان سب چیزوں کو. تو دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس پہ کافی اب تحقیق بھی کی جا رہی ہے کہ وہ کرتی کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ سب جو ہے اپنے اپنے تسبیح کا طریقہ ان کو جانتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یعنی تم بھلے ہی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے وہ کیا کر رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے پیر کے نیچے جو کنکڑیاں پڑتی تھیں ان کی آپ تسبیح سنتے تھے. حدیث میں آتا ہے. قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں پہاڑ اور پرندے تسبیح کیا کرتے تھے. مزامیر داؤد کہلاتی ہیں وہ، سامس آف ڈیوڈ. قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ سنتے بھی سمجھتے بھی تھے، قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت سی چیزوں کا، دنیا کی تمام کائنات کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کر رہی ہیں، جبکہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ فریڈم آف تھاٹ نہیں دیا گیا ہے، یعنی کہ آزادی فکر ان کو نہیں دی گئی ہے. اب جب انسان جو ہے جس کو آزادی فکر دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کا دیا گیا ہے، اس کے کہ علامہ البیان اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا، تو اس کا زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا. یہاں پہ یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ میرے سوچو، جو کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. یہ پرندے جو تم دیکھتے ہو اڑ رہی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. ہر ایک کو اللہ نے نماز و تسبیح کا طریقہ بتایا ہے، وہ کر رہی ہیں. تو پھر تم کیوں اس سے غافل ہو؟ تمہیں تو سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. یہ وہ ہند دعوت ہے اس میں جو بیان کی جا رہی ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ تمہارے اوپر یہ لازم تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتے. اور اس میں تسبیح میں اور تحمید میں کیا ہے کہ اس کی اطاعت بھی شامل ہے. صرف یہی نہیں کہ آدمی جو ہے مراسم عبودیت ادا کرتے. قرآن کی دوسری جگہوں پہ بات کہی گئی ہے. آخر میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے اوپر اللہ کی بادشاہی. للہ ملک، ملک مانے بادشاہی. السماوات والارض، آسمان و زمین میں تمام چیزوں کے اوپر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. یہ بات وہیں سے پہلے شروع کی ہے. پہلے تو کہا گیا کہ سب تسبیح کر رہی ہیں، اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. باقی جو دنیا میں بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو بھی لوگ بنے ہوئے ہوں یہ ویسے ہی ہے، عارضی قسم کی ہے، وہ ٹیمپوریری ہے. اصلی بادشاہی ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تو وہ چھوڑ دیے ہوئے ہے، وہ مہلت دیے ہوئے ہے، وہ ڈھیل دیے ہوئے ہے. اللہ حساب چھوڑے گا نہیں. کوئی چیز بھی ہوتی کسی کی بادشاہی تو اس کا حساب لیتا ہے. ایسے نہیں کہ حکومتیں چلتی ہیں. جو وہاں پہ کہا ہے تم دنیا میں جانتے ہو کہ کیسی گورننس دنیا میں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے پورے آسمان و زمین کی ہر چیز کا، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ چھوڑ دے گا؟ تو کہا جا رہا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. آدمی دنیا میں چاہے جتنا بھی بے خبر رہے، کیا اس سے کسی کو انکار ہے کہ مرنا ایک دن ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں دن نہیں معلوم ہے کب آ جائے گا آخری وقت ہمارا، لیکن مرنا ہے یہ یقینی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پھر وہ حساب لے لے گا تم سب کو. یہی بات قرآن پاک میں بیان کی جا رہی ہے، اور تمام لوگوں کو، تمام انبیاء کرام یہی دعوت دیتے تھے کہ توحید، ایک اللہ کی بندگی، اسی کی اطاعت. کیسے؟ انبیاء کرام جو طریقہ لے کے آئے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا آخرت. کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے. وہ اخلاق جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے. اور خدمت، تمام انسانوں کی خدمت، اس میں تمام چیزیں آ گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا فرمائے جو اس کا مطلوب ہے. اور ہمیں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو دو مثالیں ہیں اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ایک مثال جو ہے کفار مشرکین کی ہے جو
समंदर में अंधेरे गहराइयों की बात है। और शराब वाली मिसाल है तो मुनाफिकीन की मिसाल है, क्योंकि पूरे सूर्य का कॉन्टेक्ट जो है अब्दुल्ला बिन उबई और वो तमाम सारा, उसको ध्यान में रखिए ज़रा, तो वो बहुत अहम है। क्योंकि ये जो है वहाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मिसाल थी, जो पहले वाली जो कि आपको वो मोमिन, उनका मैंने बताया था, वो मोमिन की मिसाल थी, उनके ईमान थी। और आज के दौर को जो हैं कुफार, अरब के कुफार मुशरिकीन हैं एक तरफ, अंधेरे बिल्कुल जो है समंदर में, और दूसरा मुनाफिकीन। तो इस तरीके से पूरी सूरह का कॉन्टेक्स्ट सामने आ जाती है। जी वो हमने उसमें मुनाफिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वही कहा था। जी हाँ जी, जज़ाक